جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کو غدار پکارنے کے علاوہ ہر چیز پکارتے ہیں. کبھی تمہیں تو لگایا گیا تھا کہ تم کم چک کے رکھو گے, اسٹریٹ موومنٹ کرو گے, تم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہو, تم تو علی امین گنڈا پور سے بھی گئے گزرے نکلے. دعویٰ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کچھ حلقے, میں نہیں کر رہا ہوں, اور میں اس کی تصدیق اور تصدیق کی بالکل پوزیشن میں نہیں. ایک سب سے پہلے تنقید کا آغاز یہ علی امین گنڈا پور نے کیا. کوئی اسٹریٹجی آج بھی کلیئر نہیں ہے پی ٹی آئی کی. یار میں یہ بتا تو رہا ہوں نا تمہیں, ابو سہیل آفریدی مطلب کہ میں آئی فیل سوری فار ہم. پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم 27 سپٹمبر کی ڈیٹ دیتے ہیں احتجاج کی, ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے, عمران خان صاحب کی رہائی اور باقی جو ان کے مطالبات تھے اس پرپز کے لیے. اب یہ ایک لمبی ڈیٹ تھی, اس پہ کئی تنقید بھی ہم نے کی, بہت سارے لوگوں نے اس پہ تنقیدی سوالات اٹھائے. اب 27 لمبی ڈیٹ ہے پر پی ٹی آئی متحرک ہے سیاسی طور پہ, چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنا بھی جو ہے اس حوالے سے وہ شروع کر دی گئی. جیسے کہا گیا تھا کہ بھائی آپ آج سے ہی شروع کر دیں, اب ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں, اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے. تو یہ کیا پی ٹی آئی مکمل تیاری چاہتی ہے 27 سے پہلے سیاسی ماحول گرم کرنے کے بعد؟ سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی مجھے ہر کس سمجھ نہیں آتی. مطلب ٹھیک ہے جی, بہت مقبول یہ وہ سب کچھ, بٹ نو اسٹریٹجی. یہ تو اسٹریٹجی ہے نا سر, نہیں کوئی اسٹریٹجی. 27 تک کم چک بھائی کے رکھو. صاحب ایک طرف آپ نے جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کو غدار پکارنے کے علاوہ ہر چیز پکارتے ہیں. کبھی تمہیں تو لگایا گیا تھا کہ تم کم چک کے رکھو گے, اسٹریٹ موومنٹ کرو گے, تم اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہو, تم تو علی امین گنڈا پور سے بھی گئے گزرے نکلے. کیا مطلب یہ کیوں کہا؟ بھائی انہوں نے کم از کم 3 مرتبہ بقول ان کے مخالفین کے, اور ان پہ سب سے زیادہ تنقید جو ہے ان کے اپنے جو ہے ان کے جیت ترجمان سمجھے جاتے ہیں. حتیٰ کہ جب انہوں نے بہت سوچ وچار کے بعد اب 27 ستمبر کی دے دی تاریخ, تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ایوری باڈی شوڈ ہیو فوکسڈ آن کہ جی کیا کرنا ہے 27 کو. اب اچانک جو ہے کسی نے سوشل میڈیا پر یہ خبر چلا دی کہ جی بانی تحریک انصاف کو ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ طبی امداد کے لیے لایا گیا, اور بلڈ پریشر تھا نہیں. اچھا اب یہ کہ یار اس کو آپ نے اوتھینٹک کیا, آپ یہ مت کہیں کہ تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کا کسی نہ کسی نوعیت کا حکومت سے رابطہ نہیں ہے. آف کورس ہے, لوگوں کے روابط ہوتے ہیں بالکل اور ہیں, ہاں, اور ہم ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتے کہ جن کے روابط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. محسن نقوی صاحب کے ساتھ آپ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں ہیں. وہ ان کو کہہ سکتے تھے کہ سر اگر ایسا واقعہ ہوا تھا تو آپ کم از کم براہ مہربانی ہمیں تو اطلاع کرتے تھے. یہ تو ایک بات ہو گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خبر دی گئی تھی اس کے پیچھے کچھ سن تو لو نا یار. ہاں. اب جیسے ہی یہ خبر دی تو ہاہاکار مچا کے انہوں نے ہنگامی بنیادوں پر فوراً ایک وہ اجلاس طلب کر لیا پی ٹی آئی نے, پی ٹی آئی کور کمیٹی اس خبر کی بنیاد پہ کہ ارے کہ اچھا. اب سوال اٹھتا ہے یہ خبر کب سے ان کی خبر اپنا آنکھ جو ہے وہ غالباً فروری سے معاملہ چل کم از کم 5-6 مہینے تو ہو چکے. تو اس وقت تو کوئی کور کمیٹی کا ہنگامی اجلاس نہیں ہوا. ٹھیک, اس سے پہلے اب تقریباً 1 سال ہونے کو ہے نا کس کو, کچھ ملاقاتوں وغیرہ کو, یا کم از کم بڑا لمبا عرصہ بڑا لمبا 10 اس وقت پہ کوئی نہیں ہوا. ٹھیک, 9 ماہ سے کوئی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے بانی تحریک انصاف کی سگی بہنوں کی کہ جی یہ خبریں جو ہیں لوگوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہے یہ پھیلائی جاتی ہیں کہ جی اچانک ہسپتال, یعنی وہ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ایجنسیاں کروا رہی ہیں. یہ ویسے جب اسد اللہ صاحب نے خبر دی تھی نا پہلی دفعہ پیمز لانے کی, اس پر بھی علیمہ خان صاحبہ نے یہی کہا تھا, اس کے بعد معذرت کی تھی کہ نہیں میں نے جذبات یہ لیتی ہیں نا پوزیشن. ہاں. اب یہاں پر جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ میری اطلاع کے مطابق
یا میرا راوی غلط ہو سکتا ہے کیونکہ میرے تحریک انصاف کے راویوں کے بارے میں میں ذرا بہت تھوڑا راوی ویسے پکا ہے. نہیں، میں احتیاط سے کام لیتا ہوں. ٹھیک ہے. دعویٰ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کچھ حلقے، میں نہیں کر رہا ہوں، اور میں اس کی تصدیق اور تصدیق کی بالکل پوزیشن میں نہیں. ایک سب سے پہلے تنقید کا آغاز یہ علی امین کنڈا پور نے کیا کیا مطلب؟ کہ جناب انہوں نے تحریک انصاف سے نہ مشاورت کی نہ گفت و شنید کی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی ہنگامی اجلاس شروع ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی اب انف از انف. اب تو آنکھ کے علاوہ ایک اور معاملہ نکل آیا. کل کو خدا نہ خواستہ ایک اچانک ہو گیا جی، پتہ چلے کہ جی ان کو اللہ میرے منہ میں خاک کے کبھی دل کا دورہ پڑ گیا تو ہنگامی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا اور 2 اسٹنٹ لگا کے گھر بھیج دیا. یعنی خدا نہ خواستہ، ٹھیک ہے، اللہ میرے منہ ہاں. چلو ایک میں، لیکن یہ بات ہوئی ہے تو پھر کب ہم نکلیں گے؟ بس یہ نکل جاؤ، فیصلہ ہے کہ اب کل جو ہے 27 وہ کو ہائی کورٹ کو 27 بھی او یار نہیں نا کہ 27 کا انتظار آپ کاہے کو؟ یہ تو کیا کریں؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ کور کمیٹی میں لوگوں نے اور طرف ڈال دیا کہ 27 تک تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ستمبر تک. تو یہ تو ایک تھی ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کہنے لگے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اجتماعی فیصلہ ہے، پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. تو پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس کب ہوا وغیرہ وغیرہ بقول میرے آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ بات تھوڑی سی یعنی اس میں وزن آتا ہے کہ ظاہر ہے علی امین گنڈا پور نے اپنے بھی تو اسکور سیٹل کرنے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہہ دیا ہو. دوسری صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سہیل آفریدی اب اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹی وی پہ یکے بعد دیکھرے اپنے 1-on-1 انٹرویوز دے رہے ہیں. ابھی بھی چلے ہیں، کچھ چل بھی رہے ہوں گے. کچھ اس وقت بھی چل رہا ہوگا. اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ملاقات کروا دی جائے تو اس کے بعد سیاسی اس پہ بیان نہیں دیا جائے گا. سوال اٹھتا ہے کس کی جانب سے؟ سہیل آفریدی نے. کون سیاسی بیان نہیں دے گا؟ سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دیجیے. بھائی وہ تو غالباً ہنٹ میں نے سنا ہے کہ بہنوں کا بھی کر رہے ہیں کیونکہ میں تو اب ہم اپنا شو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بہنوں کی ملاقات کرا دیجیے وہ سیاسی گفتگو باہر آ کے نہیں کریں ہمیں گے. اپنا شو کرنا تھا یا میں ان کے انٹرویو سنتا، لیکن یہ جو چلتا ہے گپ شپ. بہنوں کا ہی کہا میرے خیال میں انہوں نے کہ بہنوں کی ملاقات کرا دی فرض جائے. کرو کہ آئندہ آدھے یا پونے گھنٹے میں بہنیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے کب کہا ہے یہ، ہم تو ایسا کوئی وعدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ تردید بھی نہیں کرتی ہیں تو لوگ مان لیتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ یار اگر آپ نے بالآخر اس بات پہ رضامند ہو جانا تھا تو 10-9 مہینے کا گیپ کیوں تو دیا؟ آپ نے اتنا لمبا عرصہ کیوں لیا؟ ہاں. For God's sake. اب یہی پہلے لکھ کے دیتے، یہی مطالبہ ہے حکومت کا، اور ملاقات کر لیتے. ملاقاتوں کا سلسلہ نہ رکتا بانی تحریک سے. I hope you understand. ٹھیک ہے. تو ایک تم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی آج بھی کلیئر نہیں ہے پی ٹی آئی کی. یار میں یہ بتا تو رہا ہوں نا تمہیں. اب وہ سہیل آفریدی مطلب کہ میں I feel sorry for him. اگر فرض کرو کہ ابھی یعنی کہ علیمہ بی بی کا فون وہ آ جائے یعنی بیان کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس نے کہا کہ یہ ہم تو جھکنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، ہم جائیں گے تو بات کریں گے. اچھا جو اس بات کے حامی ہیں کہ جی ہمیں مفاہمتی کا راستہ نکالنا پڑے گا، ہم نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمیں خواتین کی نشستیں نہیں ملیں، ہمیں کمیٹیوں میں ہم حصہ نہیں لے پائے، ہم اسمبلی میں اپنا مؤثر رول نہیں کر پائے کردار. تو اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے سوائے تھوڑی بہت ہمیں لچک دکھانے کو اور کوئی راستہ نہیں رہا. اچھا یہ گروپ بھی ہے، اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. آپ ان کی چھوڑیں جو کہ ٹی وی اسکرین پہ جو زیادہ طاقتور حلقوں سے یار جس نے تو یوٹیوب اپنا بیچنا ہے نا اس کو چھوڑ دو نا. اچھا اور جو آدمی عام کارکن ہے بس اس نے تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ ہو گئی ان کی پھانسی تو جب وہ 9 بار جا گئے بھٹو بہت ہی بس کیا دل ساڈا ہوتے تو یار نکلا تو کوئی بھی نہیں تھا 4 اپریل کو. کہتے ہیں جی یہ تو ووٹ پہن گے ووٹ بھٹو تھا.
लेकिन वो वोट पुटोदा जड़ा करते करते 4 अप्रैल से जो है हम 1988 तक पहुंच गए थे। हाँ समझ गए ना बात? हाँ, ठीक है ठीक है। तो वोट पुटोदा रहा तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ भी वो मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि आप बराए मेहरबानी अपना हाउस इन ऑर्डर करके एक बात क्लियर कर लें। हाउस इन ऑर्डर, मतलब लास्ट में ब्रेक लेंगे। हाउस इन ऑर्डर अलीमा खान साहबा ने करना है, सुहेल आफरीदी ने करना है, या बैरिस्टर गौहर ने करना है? 3 में से तो सबसे पहले ये खुद तय करें ना। नहीं, वो आपकी टेक्निकली अगर आपने बैरिस्टर गौहर को किया है चेयरमैन तो वो करें ऑर्डर।